السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دینے والے کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے بہت مبارک مہینہ، بولو ذوالحجہ، کون سا مہینہ؟ ذوالحجہ، جو حج کا بھی مہینہ ہے، قربانی کا بھی مہینہ ہے، تکبیر تشریق کا بھی مہینہ ہے اور عبادتوں کا بھی مہینہ ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، سب سنیں گے اور ہو سکے تو عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ یہ مہینے کے بارے میں 2 حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ترمذی شریف میں ہے اور اس کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جناب نبی کریم بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ آ گئی، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ تک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 9 دن اگر کوئی روزہ رکھے، ایک روزہ رکھے گا، 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ یعنی 9 دن کا روزہ رکھے، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ تک، تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نفل ہے، کوئی رکھے گا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا آپ کو ثواب بتایا کہ ایک روزہ رکھو 1 سال کا روزہ، دوسرا روزہ رکھو 2 سال کا روزہ، تیسرا روزہ رکھو 3 سال کا روزہ، رکھے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ، بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چلو یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، ایک کام کرے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں، اب 10ویں کو بھی ملاؤ، 10ویں ذی الحجہ جتنی راتیں آتی ہے، اگر رات کو تہجد میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائے، ایسا ہوگا جیسے شب قدر میں اٹھ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ شب قدر اگر کسی کو مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر یہ پہلی سے لے کے 10ویں رات تک، رات کو بھائی فجر کی نماز پڑھنے ہم کو اٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، تہجد کی 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، لکھا جائے گا اس کو شب قدر مل گئی۔ بہت پیارے دن چل رہے ہیں، بہت پیاری راتیں چل رہی ہے، یہ دن اور رات اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، یہ ذوالحجہ کی راتوں کی قسم۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ بھائی قسم تو وہ کھاوے جس کے بارے میں ہم کو لگے کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ جیسے میں کسی کے بارے میں کہوں میں نے اس کا 10,000 روپیہ نہیں لیا، اللہ کی قسم، میں قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ کیونکہ سامنے والا میرے کو جھوٹا سمجھتا ہے، میں قسم کھا کر اپنے جھوٹ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ میرے بندوں میں تو سچوں کا سچا ہوں، لیکن یہ 10 راتوں میں عبادت کر لے، جاگ لے، ہو سکے تو روزہ رکھ لے، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ تو سب یہ 10 راتوں کو عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرنا، فجر میں اٹھنے سے کتنی دیر پہلے؟ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، شب قدر کا ثواب لے لو۔ بلکہ ایک اور فضیلت بتا رہا ہوں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ، بولو کون ہے؟ حضرت ابو۔ ابھی جو اتوار آئے گا، آج کون سا دن؟
जुमा, कल शनिचर, इतवार ये हमारा 9वीं ज़िलहिज्जा यानी हमारे हिंदुस्तान के अरफे का दिन। बोलो हमारे हिंदुस्तान के अरफे का दिन। हम सब रोज़े न रखें भाई, पहली ज़िलहिज्जा से लेके 9 ज़िलहिज्जा 9 रोज़े न रखे। अब मेरे जैसा कमज़ोर आदमी काय का रोज़ा रखे? इतवार का रख ले। कौन सा? आने वाला इतवार। कल कौन सा दिन? शनिचर। कल नहीं, इतवार। इतवार के दिन का रोज़ा रख ले, जिसको कहेंगे अरफे के दिन का रोज़ा। क्या कहेंगे? अरफे के दिन का रोज़ा। इसका सवाब क्या है? हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने खुद आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये जो अरफा का दिन है इसके रोज़े का क्या सवाब होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अरफे के एक दिन का रोज़ा रख ले, अरफे के एक दिन का रोज़ा रख ले, हमारे नबी फरमाते 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रोज़ा रखने के 1 साल पहले के गुनाह और रोज़ा रखने के बाद आने वाले साल के गुनाह। यानी एक रोज़ा रख ले, एक रोज़ा, ये संडे का रोज़ा रख लो, इससे पहले के 12 महीने के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जैसे रोज़ा रखा, आइंदा आने वाले 12 महीने के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक रोज़े पर 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता हो तो आदमी जान, तन, मन, धन सब कुर्बान करे। तो जितने मेरे तंदुरुस्त और जवान भाई हैं, आज सब इरादा करें कि इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। कब? ये संडे को, इतवार को, आने वाले रविवार को हम रोज़ा रखेंगे, जो हमारे हिंदुस्तान का कौन सा दिन होगा? अरफे का दिन होगा। सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब मेरे को देखो टाइम बहुत कम है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत बड़े अल्लाह के वली भी कोने में बैठे, शेख सादिक साहब। हम चाहते हैं कि 5 मिनट उनका भी जिक्र, 5 मिनट, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ सब कारोबार काम धंधे वाले लोग हैं। लेकिन मेरे को आज एक सवाल आपसे पूछना है, हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी? या अगर ऐसा ही बोलने वाले तो मैं बात बंद करूँ, बहुत थक आया, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे को डॉक्टर ने, मौलाना याकूब साहब, कहा कि बहुत ज़ोर से चिल्ला के बयान भी नहीं करने का। मेरे को घर से मेरी बीवी 3 मरतबा बोलती है आहिस्ता बयान करना, आहिस्ता बयान करना, आहिस्ता बयान करना। लेकिन ये क्या होता है, ये लोग सब टेप कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर पे जाता बोलते वापस तुम चिल्लाए। अब मैं न चिल्लाऊँ तो क्या करूँ भाई? ये ऐसे बैठे जैसा बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो। ये लगता है कि हज का मौसम है, कुर्बानी का मौसम है, ऐसे बैठे तुम्हारे से अच्छे बकरे ज़रा आवाज़ निकालते भाई। बोलो साथ में बोलो, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। एक बार अल्लाह की बड़ाई बयान कर दो। वैसे ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख से तो बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त सब मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जिसका मतलब है सब कुछ करने धरने वाला कौन? अच्छा एक सवाल मैं आपको पूछूं, अभी लोग हज में जाते ना, हज में दुआ करो जितने गए अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए। लेकिन अकल में आता है, हज समझ में आता है? नहीं आता है। क्योंकि हज में हम जाए ना, सबसे पहला कानून क्या आता है मालूम है? हम बोलेंगे मैं हज में कुर्ता पैजामा पहन के हज करूँगा, शर्ट पैंट पहन के करूँगा, टी शर्ट और जीन्स पहन के करूँगा, क्योंकि मैं लिम्बायत में यही कपड़ा पहन के घूमता था। पहनने देंगे वहाँ पे? जल्दी बोलो, पहनने देंगे? क्या पहनने का? एहराम। उसमें मेरे जैसा जिसका पेट बाहर निकला हो ना, बार बार यूँ सेटिंग करता रहता है, तो एहराम बड़ा। लेकिन अल्लाह ने कहा ना 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 ना, वो उतार दे, तेरा कुर्ता पैजामा उतार दे, एहराम। अच्छा फिर उसके बाद क्या? तो कहा ओ काबे का तवाफ़ करने का। काबे का तवाफ़ करने का मतलब गोल गोल घूमने का, काबे के 7 चक्कर। तो सोचता है यार 7 चक्कर घूमने से अच्छा मैं मस्जिद आयशा के 14 चक्कर नहीं घूम लेता? वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, अरे वहाँ 7 चक्कर घूमने का। और इतना पैसा, कम से कम हज कमेटी में जाओ तो 4 लाख रुपया, तो वहाँ 7 चक्कर लगाने का मैं मस्जिद आयशा के 14 चक्कर रोज लगा दूंगा। लेकिन नहीं, वहीं काबे का। अच्छा फिर उसके बाद में कहते हैं वो सही करो, सही सफ़ा पहाड़ी कहाँ है? वहाँ से 2 मरवा पहाड़ी और बीच में वो ग्रीन बत्ती जलती हो, वहाँ दौड़ने का। अब ये सफ़ा पहाड़ी से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। मैं लिम्बायत में जिम कर लूँगा इतना। और सबसे बड़ा अकल में नहीं आने वाली बात क्या है मालूम? हज की, हज में कहते शैतान को मारो, आज कंकरी मारने का दिन है। अरे मारो शैतान को, मारो शैतान को मारो। इतनी सी कंकरी
کس کو ماننے کا؟ شیطان کو ماننے کا. اور میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا نا مولانا یعقوب، تو ایک پٹھان میرے پاس تھا، وہ اتنا بڑا ڈنڈا لے کے آؤ، اتنا زور سے میرے کو دھکا مارا. میں سمجھا پہلے میرے کو تو شیطان نہیں سمجھا اس نے، اور میرے کو اتنا زور کر، میں نے کہا حاجی صاحب کیا کہا، نا کم بخت نے اتنا گناہ کروایا، اب تو بہت ماروں گا. اب وہاں شیطان تھوڑی، وہاں تو سیمنٹ کا ستون ہے. شیطان تو تھا، وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں. ابھی وہاں شیطان تھوڑی ہے، 3 کھمبے لگے ہوئے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ. لیکن یہ اب سوال ہوتا ہے کنکری مار رہے، شیطان تو ہے نہیں، کنکری کس کو مارتا؟ مطلب ہے کہ یہ جو پورا کا پورا بولو، صحیح بولو، ہم کو سمجھ میں نہیں بولو نا، سمجھ میں نہیں. اچھا روزہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، رکھا تھا روزہ نا رمضان میں کہ گٹکا رکھا تھا نا، روزہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ 29 روزے 30 روزے، اور کیا کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے قریب جانے کا نہیں. اب فجر کی سحری کے وقت سے کھاؤ نہیں، پیو نہیں، بیوی کے پاس جاؤ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روزے کی حالت میں دوپہر میں چلچلاتی گرمی، اور فریج کا دروازہ آپ نے کھولا اور اندر لال شربت نظر آیا، بتاؤ نا جی مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا ہے؟ لیکن نہیں. اچھا سوال ہوتا ہے اللہ میں بھوکا، تیرے کو کیا ملا؟ اللہ میں پیاسا، تیرے کو کیا ملا؟ اور اللہ 1-2 دن بات ہو تو سمجھ میں 29 دن 30 دن اللہ روزہ رکھواتے. تو حج بھی عقل میں آتا نہیں، روزہ بھی عقل میں آتا نہیں. اچھا یہ قربانی بھی عقل میں نہیں آتی کیا؟ ایسے تو ہم بکرے کا گوشت تو کھاتے ہی نہیں، ارے کھاتے کہ نہیں کھاتے، لیکن اس میں کتنا بڑا معاملہ. بھائی بکرا ڈھونڈنے جاؤ، منڈی میں جاؤ، اور اس کے بعد بکرے والوں نے جو قیمت بڑھائی ہے، اتنی قیمت بڑھ گئی ہے میرے پیاروں. کبھی جوڑا خریدو تو 40,000 کا، کبھی ایک بکرا 50,000 کا، کبھی ایک بکرا 35,000 کا، اور پھر لاؤ اور اس کے بعد میں اس کو ذبح کرو. عقل میں آتا ہے 35,000 کا بکرا لا کے کاٹوں، اس سے اچھا میرے محلے کے غریبوں کو اناج نہ بانٹوں. بھائی 35,000 کا بکرا کاٹو، اس سے بڑھ کر میں میرے محلے کے کتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے، سب کو جا کے 2 ہزار روپے دوں گا، ان لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. یا بکرے کو کاٹنا، مطلب ہے کہ قربانی بھی عقل میں آتی، بولو نا. حج نہیں، روزہ تو کیوں اللہ کیوں کروایا جاتا؟ اللہ نے سب کا جواب قرآن میں دے دیا، بولو سبحان اللہ. اور اتنا پیارا جواب دیا اللہ نے، اتنا پیارا جواب دیا، سب کا جواب ایک ہی دیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا روزہ تیرے سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تقوی. میرا مقصد کیا ہے بندہ تیرے پاس کیا آوے؟ تقوی. حج سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تیرے دل میں کیا آوے. بولو بولو بولو، میں تقوی پر آ رہا ہوں، بولو تیرے دل میں کیا آوے؟ تقوی. قربانی سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تیرے دل میں کیا آنا چاہیے؟ تقوی. قرآن کریم کی 3 آیتیں اٹھاؤ. نمبر 1 روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے پڑھو جو حافظ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے روزہ رکھا، تیرے بھوکے پیاسے رہنے سے میرے کو کیا مطلب ہے، لیکن میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ تیرے اندر تقوی آ جائے. کیا آ جائے؟ سب ساتھ میں بولیں گے، میرے سب ساتھ میں تقوی کا مطلب سمجھاؤں گا. بولو تیرے اندر کیا آ جائے. چلو حج، کیا حج میں اللہ نے دوڑایا، 4 لاکھ اور 10 لاکھ کا خرچ ہوا، کیا دوڑایا، کیا ملا؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، کبھی میں نے مینا کے میدان میں پہنچایا، کبھی عرفہ کے میدان میں پہنچایا، کبھی مزدلفہ کے میدان میں پہنچایا، کبھی کعبے کا طواف کروایا، کبھی صفا مروہ کی صحیح کروا دی، کبھی حجر اسود کو چوم لیا، کبھی ملتزم کو چمٹ لیا، کبھی میزاب رحمت کے نیچے پہنچ گیا، کبھی مدینہ منورہ پہنچ گیا. اللہ فرماتے یہ سب کرانے کا مقصد تھا کہ تیرے دل میں آواز نہیں آ رہی، تیرے دل میں. چلو اب قربانی پہ آ جاؤ. قربانی میں اللہ کہتے کتنا بھی بڑا بکرا لا. پھر ایک بار میں پوچھ لوں، اب قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ کون کون اللہ کے لیے کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. میں بھی کروں نا. ہم سب کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں؟ بکرے کا فوٹو موبائل میں کیوں آتا ہے؟ یہاں بکرا خریدا منڈی میں سے، اوپر والا کہتا ہوگا اب جب تو نے فوٹو لے لیا تو مجھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے.
اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا قربانی کرنا تو میرے واسطے کرنا. جب نبی کو حکم ہے کہ قربانی میرے واسطے کرنا تو ہم کس کے واسطے کریں گے؟ لوگوں کو بتانے کے واسطے. اپنے موبائل کے فوٹو میں بکرے بھیجیں گے، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا. تیرے کو دیکھ تو برابر نہیں لایا، میں برابر لایا، میں اتنے کا لایا، میرے اندر اتنا کلو گوشت نکلے گا، تیرے اندر اتنا نکلے گا. ارے اللہ فرماتے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا قربانی کس کے واسطے ہے؟ چلو ابھی تک آپ نے دیکھا حج کیوں کروایا؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ. روزہ کیوں رکھوایا؟ ہمارے اندر تقویٰ. قربانی میں اللہ صاف کہتے ہیں تو بکرے کو ذبح کر. اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے اللہ کو بھیجا 1 کلو؟ ہاں تم پڑوس کو نہیں دیتے ہو، اوپر تک کہاں پہنچائے؟ بھیجا گوشت بھیجا. اللہ نے گوشت مانگا نہیں. اللہ نے کہا کہ تیرے بکرے کا خون میرے کو دینا بوتل میں جمع کر کے. اللہ نے کہا وہ بکرے کا کھال چمڑا دینا. کہا اللہ صاف کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے مجھے تیرے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، تیرے جانوروں کے چمڑے اور کھالوں کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے خون کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں میرا بندہ تیرے اندر. بس آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد اس مہینے میں تقویٰ. کیونکہ روزہ کیوں رکھوایا اللہ نے؟ تقویٰ. یہ حج کیوں کروا رہے ہیں اللہ؟ تقویٰ. عمرہ کیوں کرواتے ہیں؟ بولو تقویٰ. یہ قربانی اللہ کیوں کرواتے ہیں؟ تقویٰ. اب تقویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، کیونکہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تقریباً 35 مرتبہ اللہ کہتے تقویٰ تقویٰ تقویٰ. 35 ٹائمز 35 مرتبہ اللہ کہتے تقویٰ تقویٰ. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. ہمارے نبی نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تقویٰ ادھر ہے کا مطلب کیا ہے. پھر پوچھا تو خلاصہ علماء نے بیان کیا تقوی کا مطلب ہے چاہے حج کرواوے اللہ، چاہے روزے رکھواوے اللہ، چاہے جانور کی قربانی کراوے اللہ، چاہے اللہ ہمارے نکاح کراوے، ہر جگہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ. تقوی کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے من چاہی چھوڑ دے رب چاہی کو تھام لے. بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ یہ تقویٰ نہیں سمجھ میں آتا، کہا کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ جو اپنی مرضی میں آئے اسے لے کے پٹک دے، اور جو اللہ رسول کی مرضی میں آئے اسے تھام کے آگے بڑھ جا. اللہ کی قسم تقویٰ آئے گا ایمان آئے گا، ایمان آئے گا. سنو تقویٰ آئے گا ایمان آئے گا، ایمان آئے گا. موت کے وقت کلمہ آئے گا، موت کے وقت کلمہ آئے گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ سب باتیں قرآن میں لکھی. میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں، شروع سے ابھی تک قرآن حدیث کی باتیں قرآن میں لکھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تقوی آئے گا تو کیا آئے گا؟ بولو نا بھائی، میں ویسے ہی لیٹ چل رہا ہوں. بولو تقویٰ آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا تو موت کے وقت، اور موت کے وقت کلمہ ملا تو بغیر حساب کتاب کے. خلاصہ یہ کہ سب ہٹا دو، تقویٰ جنت، تقویٰ جنت، تقویٰ. تو کون آج سے تیار ہے؟ آج یہاں سے اٹھو تو یہ کام کر کے کیا کرنا؟ من چاہی جو اپنے دل میں آوے اس کو اللہ رسول کہے تو بولو 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 اللہ رسول کہے تو. جیسے آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا نام سنا نا. میں وہ قربانی کا واقعہ نہیں لاؤں گا، وہ گھلے پہ وہ بہت سنا، آپ لوگوں نے بہت سنا، سب نے سنا. بلکہ سب سوچتے ہیں ابھی آ کر وہ قربانی کا واقعہ پہ نہ آنا. قربانی نہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے. میں آپ کو حضرت ابراہیم کا ایک عجب امیزنگ
ایک دم دل کو ہلا دینے والی بات سناؤں گا، سننا برابر سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے، کہاں تھے؟ دیکھو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں، کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں، لیکن میں عراق والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہاں تھے؟ بولو ساتھ میں بولو، فلسطین، بیت المقدس جس کو یروشلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یروشلم انگریزی میں، بیت المقدس فلسطین میں تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح ہو گیا تھا اور بیوی کا نام تھا حضرت حاجرہ، بولو نام تھا حضرت حاجرہ، اور حضرت حاجرہ سے ایک بچہ بھی پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل، اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تھی 1 سال۔ یہ فلسطین کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم فلسطین میں، بیوی کا نام حاجرہ، بیٹے کا نام حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ 1 سال۔ اللہ نے کیا فرمایا مانو؟ اپنی بیوی اور بیٹے کو لو۔ حالانکہ یروشلم میں فلسطین میں حضرت ابراہیم کا اپنا گھر ہے، اپنی بیوی ہے، اپنا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو گھر پہ تالا مارو، چلو۔ کہا اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے کہا وہ جبرائیل کو بھیجا ہے، وہ آگے آگے چلیں گے، جاؤ۔ معلوم ہے حضرت ابراہیم سواری پر بیٹھے، حضرت حاجرہ کو سواری پر بٹھایا، چھوٹے 1 سال کے بچے کو اپنے گود میں لیا، 3,500 کلومیٹر اللہ نے چلوایا۔ کتنے کلومیٹر؟ 3,500 کلومیٹر چلوائے، چلتے گئے۔ اب ایک میدان آیا، وہ میدان کے اندر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی دانا، کچھ نہیں، کھلم کھلا چٹیل میدان۔ حضرت جبرائیل نے کہا بس اللہ نے میرے کو یہاں تک آنے کو کہا تھا، میں چلا۔ حضرت جبرائیل چلے، اب اکیلے حضرت ابراہیم، حاجرہ اور کتنے سال کا بیٹا؟ اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم ان کو بھی چھوڑ دو، یہاں پہ تم واپس آ جاؤ 3,500 کلومیٹر واپس آ جاؤ فلسطین۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میری بیوی کا چھوڑ دو میدان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہاں نہ کوئی چرند، نہ کوئی درند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کھانا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا تو ہے نا، کون؟ چھوڑ دو اپنی بیوی کو۔ ارے جوان بیوی ہے حضرت حاجرہ، 1 سال کا بچہ ہے، ہم لوگ چھوڑے ایسا؟ ارے بولو ہم لوگ چھوڑے ایسا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو، اور کہنا بھی مت، ان کی طرف دیکھنا بھی مت، بس جانور پر بیٹھو، چلتے بنو۔ تو حضرت حاجرہ بیچاری چلاتی ہے او میرے شوہر ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ او میرے شوہر ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ارے ایک بار ہماری طرف دیکھو تو صحیح، ارے 1 سال کے مننے کو تو دیکھو، 1 سال کے بچے کو تو دیکھو، دودھ پیتے بچے کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کس کا حکم تھا؟ اپنا من تھا کہ میں بیوی کو دیکھو، اللہ کا حکم تھا بیوی کو دیکھنا نہیں۔ وہ تو حضرت حاجرہ نے آخر میں کہا آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے صرف یوں گردن ہلا دی کہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا جب اوپر والے کا حکم ہے تو کبھی ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت حاجرہ کو چھوڑا، اپنے 1 سال کے بیٹے کو چھوڑا، اللہ نے اسی جگہ پر بعد میں چل کر مکہ مکرمہ اور کعبے کو بنا دیا۔ بولو سبحان، وہی جگہ کعبہ بن گئی، بولو سبحان۔ اچھا چلو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا جی چاہتا تھا حضرت ابراہیم کا، ارے حضرت ابراہیم کا جی چاہتا تھا بیوی بچے کو ایسا چھوڑنا، من چاہتا تھا، من چاہی تھا کہ نہیں جاؤ، اللہ کا حکم تھا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے اب حضرت حاجرہ وہیں پہ، 1 سال کا بیٹا وہیں پہ، اللہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے، اللہ کچھ انتظام کرتا ہے۔ 3 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے واپس جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اپنی بیوی۔ ارے حضرت ابراہیم کتنے خوش ہو گئے ہوں گے، واپس میرے کو میری بیوی کے پاس جانا ہے۔ کن کے پاس جانا؟ حضرت حاجرہ کے پاس جانا۔ اچھا 3 سال کے بعد اب بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ 4 سال، کیونکہ 1 سال کا چھوڑ کے گئے تھے، 3 سال ہو گئے تو 4 سال، اب تو ابو بولنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم اتنے خوش گئے، بالکل ابھی تھوڑے دور پہ بیوی بھی کھڑی ہے، بچہ بھی کھڑا، اور بیوی دور سے پہچان گئی میرے شوہر آ گئے، میرے شوہر ابراہیم آ گئے، اور وہ 4 سال کے بچے کو بیوی کہتی ہے، حاجرہ کہتی ہے ابو آ رہے۔ اللہ کا کیا حکم آیا؟ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھنا، مگر اٹھنی سے اترنا نہیں، اٹھنی پر سے ہی دیکھنا، اور اتنی دیر دیکھنا جتنی دیر میں کہوں، پھر واپس آ جانا۔ آپ بتاؤ 3 سال کے بعد کوئی گھر پہ آیا ہوئے
اور بیوی ہوئے اور 4 سال اور ننا منا بچہ کتنا خوبصورت ہوگا. ہمارے بچے بھی خوبصورت ہوتے ہیں مگر اللہ جن کو نبی بنانے والا ہوگا ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. حضرت ابراہیم خود کتنے خوبصورت تھے تو بیٹا بھی خوبصورت ہوگا. حضرت ابراہیم اتنے خوبصورت تھے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم کی شکل کیسی تھی, ان کی صورت کیسی تھی. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے, معراج پہ دیکھا ہے. اگر تم کو ابراہیم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو, ابراہیم نظر آئیں گے. ابراہیم کو دیکھ لو, محمد نظر آئیں گے. وہ حضرت ابراہیم ابھی آئے تو حضرت حاجرہ نے آؤ 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 میرے شوہر آ جاؤ, میں نے کھانا بھی پکایا, میں سب کچھ یہاں کروں گی, آپ آ جاؤ نا, میں سارا انتظام کر دوں گی. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے دیکھنے کا حکم ہے, اٹھنی سے اترنے کا حکم. اب سننا, جو لوگ عمرے میں گئے نا ان کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت حاجرہ نے فرمایا آپ کو حکم نہیں ہے نا تو آپ اٹھنی پر بیٹھو. ایک پتھر لے کر آئے. کون؟ حضرت حاجرہ. اور یوں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے اٹھنی پر, دونوں پاؤں ادھر, اور وہ پتھر رکھا. اور حضرت حاجرہ نے کہا میرے شوہر ہے نا, آپ کو مجھے چھونے کا حکم نہیں ہے نا, صرف دیکھنے کا حکم ہے نا, اٹھنی سے اترنے کا بھی حکم نہیں, مت اترو. لیکن آج میں اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے مبارک پاؤں کو دھلانا شروع کر دوں گی. یہ کہہ کر حضرت حاجرہ نے پانی لیا اور بہت مبارک پاؤں حضرت ابراہیم کے پاؤں دھلوائے. بس دھلوائے, اللہ کا حکم آیا ابراہیم واپس ہو جاؤ. جب حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے, وہ جو پتھر تھا نا, جب بعد میں کعبہ بنا تو اسی پتھر کا استعمال ہوا. بولو سبحان اللہ. اور وہ جو پاؤں کے نشان تھے نا, آج بھی آپ جاتے ہو کعبے کے پاس ایک خوبصورت شیشہ ہے, شیشے کے اندر 2 پاؤں نظر آتے ہیں. وہ پاؤں وہی ہے جو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کے دھلوائے تھے. اب میرے کو بتاؤ 3 سال کے بعد آئے. ہاں بولو نا, کتنے سال کے بعد آئے؟ 3 سال کے بعد آئے. اللہ ان کی مرضی کیا ہوگی؟ بیوی سے ملنا, بیوی کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, باتیں کرنا. ارے 4 سال کے بچے کو گلے لگانا, کتنا ان کے اندر امنگ اور تمنا ہوگی. اللہ نے کہا نہیں, اٹھنی لے کر واپس. من چاہی چھوڑو, کس پر آؤ؟ من چاہی چھوڑو, کس پر آؤ؟ رب چاہی پر. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 3 سال کے بعد کتنے کہا جاؤ واپس جاؤ, اپنی بیوی کو ملو. اب ملو. اللہ نے کہا آئے. کتنے سال کے بعد آئے؟ 3. اب اسماعیل کی عمر کتنی ہوگی؟ بولو نا, کتنی عمر ہوگی؟ آ گئے. حضرت ابراہیم بڑے خوش اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے 7 سال کے بچے کے ساتھ. کچھ دن ہوئے ہوں گے, اللہ کا حکم آیا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. چلو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. چلائی کہ نہیں چلائی؟ ارے بولو نا, چلائی کہ نہیں چلائی؟ حالانکہ کوئی باپ چلاتا ہے. ارے بیٹا آخری درجے کا کمی نہ ہو, پھر بھی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے چلائی. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. میرے پیاروں, یہ پورے مہینے کا, حج کا, رمضان کا, قربانی کا, آج کون یہ تیار ہے؟ پورا خلاصہ یہ ہے اپنی مرضی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی تھی کہ میری بیوی کو اکیلا چھوڑوں گا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی تھی 3 سال کے بعد آیا تو اٹھنی سے واپس جاؤں گا نہیں. حضرت ابراہیم کی مرضی تھی میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا نہیں. لیکن اللہ کا قانون آیا, حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا. اللہ کا قانون ہے اپنی مرضی کو چھوڑنا, اللہ رسول کی مرضی پر آنا. ہاں اتنا ہے کہ وہ بڑے تھے تو ان کا امتحان بھی, ارے بولو ان کا امتحان بھی. ہم کو کبھی کسی نے بولا بیوی کے پاس نہیں جانے کا, ایسا کہا؟ ارے کہا ایسا؟ 3 سال کے بعد گیا ہوئے کہتے نہیں بیوی کو دیکھنے کا نہیں, ایسا کوئی کہا؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک دم آسان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب پہاڑ جیسا امتحان, پہاڑ سے بھی مضبوط امتحان. اللہ نے ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں رکھا. بس اللہ نے اتنا کہا میرا بندہ تو میرا آخری نبی کا امتی ہے, بہت پیارے نبی کا امتی ہے. اللہ کہتے میں نے بہت آسان کر دیا, بس تو ایک ہی کام کرنا, جو میرا حکم ہے اس کو مان لینا, اپنی مرضی کو پیچھے کر دینا. تو کون تیار ہے؟ چلو آج تو ہمارا کام وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. تیار؟ کیونکہ یہاں بہت سو کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. تو یہ اپن آئینے کے سامنے جاتے ہیں نا, آئینے کے سامنے, یا چلو آئینے کے سامنے نہیں, یہاں لمبات میں ماشاءاللہ اچھے پیارے باربر, کیا بولتے ہیں, حجام, سلون میں جاتے ہیں ہم. تو جب سلون میں ہم جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں شیف, کلین شیف, وہ جب بلیڈ نکالتا ہے اور وہ شیف کر, اس وقت آپ صرف اتنا سوچیں یہ بال نکلے گا
یہ میرا من ہے، یہ میرا دل ہے. اور مدینے والے میرا مصطفیٰ کا دل نہیں، میرے اللہ کا دل. آپ نے اسی وہ سیلون والوں کو کہا نہیں 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 نہیں، بس بس تیرے کو جو پیسہ لینا ہے لے لے، لیکن میں یہاں سے چلا. آپ وہاں سے چلے، آپ نے داڑھی کے بال نہیں کٹوائے. اللہ کہیں گے میرے آخری نبی کے امتی نے وہ کام کیا جو میرے پیغمبر ابراہیم نے کام کیا تھا. اپنی من چاہی کو چھوڑ دیا، رب چاہی پر آ گیا. ارے تم سیلون سے باہر نکلو گے، اعلان ہوگا تقویٰ مل گیا، تقویٰ مل گیا، ایمان مل گیا، ایمان مل گیا، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کون کون تیار ہے آج سے یہ کام کرنے کے لیے؟ اب جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز صبح میں الارم بجی، آپ کو معلوم ہے 5:30 کی جماعت ہے، 5:15 کی جماعت ہے، جتنے بھی بجے کی جماعت ہے آپ کی یہاں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے الارم بھی رکھا. اب جب آنکھ کھلی، کیونکہ رات کو 2-2:30 بجے تک تو موبائل پہ بیزی تھا، اس لیے ابھی اتنا جلدی اٹھنا مشکل ہے، تو اس وقت تھوڑا سا جاؤں، کل پڑھوں گا، آج نہیں پڑھوں گا. بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سو جاؤں گا، 5 منٹ کے بعد اٹھوں گا. بولے سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت سوچنے کا من چاہتا ہے نہیں جانے کا، من چاہتا ہے کہ نہیں جانے کا. میرا اللہ رسول کہتا ہے کہ فجر میں جانے کا. الارم کو بند کرو، فوراً اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت سنت پڑھو، مسجد میں آؤ. فجر پڑے گا پڑے گا، اس سے پہلے اللہ ہمارے ایمان کا فیصلہ آسمانوں پر کر لے گا. کون کون تیار ہے؟ بس یہ میں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بس بات ختم کرتا ہوں، 5 منٹ میں آپ کی اور لوں گا. لوں تو چلے گا نا، کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں بس 5 منٹ صرف آپ کی میں لوں گا. حضرت ابراہیم بہت اونچے پیغمبر، بولو بہت اونچے، نہیں ساتھ میں بولو نا بہت اونچے. یہ رولا دینے والی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے پیغمبر، لیکن حدیث پاک میں کیا لکھا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم ہو یا جتنے بھی پیغمبر ہو، حضرت اسماعیل ہو یا حضرت یوسف ہو یا حضرت آدم ہو یا حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت نوح، جتنے بھی پیغمبر ہیں، کل قیامت کا میدان ہے زوردار. ارے کیسا کیسا دھماکہ مچاتا ہوگا قیامت 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 کا میدان. معلوم ہے حضرت ابراہیم بھی کہیں کونے میں کھڑے ہوں گے، تو کوئی جا کر پوچھے گا اللہ کے پیغمبر ابراہیم تم تو اللہ کے دوست ہو، بہت بڑے ہو، تمہاری امت کہاں ہے؟ میرے کو نہیں معلوم، اتنا بڑا دنیا ہے، میری امت کہاں کھڑی میرے کو نہیں معلوم. آپ کو آپ کی امت نہیں معلوم ہے؟ کہیں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے، باقی امت تیرے حوالے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. آپ کی قوم میں 1 لاکھ کے اوپر لوگ تھے، کہاں ہے وہ 2 لاکھ؟ حضرت موسیٰ کونے میں کھڑے رہیں گے، یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے، اللہ باقی میری امت کیا ہے اللہ وہ تیرے حوالے. معلوم ہے یہ بات جب صحابہ نے سنی، پوری رات حضرت ابو ہریرہ روئے ہیں، پوری رات اور حضرت ابو ہریرہ کی ہمت نہیں ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں عائشہ کو کہا ہمارا کیا ہوگا قیامت؟ حضرت ابراہیم تو کہہ دیں گے اللہ میرے کو بچا لے، حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ میرے کو بچا لے، سب نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. تو جب سب نبی اپنے بارے میں کہیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے بڑے پیار سے ہمارے نبی کو پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ اللہ کی قسم جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا بس اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ میرے اشارے پر میرے امتی کو جنت میں پہنچاتا رہے گا. پھر فرمایا عائشہ فکر مت کرنا، جب میری امت پل صراط پر ہوگی ہمارے نبی فرماتے وہاں بھی میں کھڑا رہوں گا، وہاں بھی میں کھڑا رہوں گا، کیونکہ پل صراط بہت خطرناک ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے پل ہے. ہمارے نبی فرماتے وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر کہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے راضی کرے گا. پھر فرمایا عائشہ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا نا وہاں بھی میں آ جاؤں گا، وہاں بھی آ جاؤں گا، اور میرے کوئی امتی کا گناہ کا پلہ بھاری ہوتا ہوگا ہمارے نبی فرماتے میں اللہ کو کہوں گا نہ گناہ کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، میرا امتی ہے، یہ مجھے محمد کہتا تھا، یہ مجھے مصطفیٰ کہتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اللہ تجھے میری محبت کا واسطہ اس کے نیکی کے پلے کو بھاری کر دے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں آخر تک میری ایک ہی آواز ہوگی اللہ میرا امتی میرا امتی میرا امتی. اور وہ نبی کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آیا، وہ نبی کی نماز ہم کو نہیں پسند آئی،
اللہ کی قسم وہ نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، کتنا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا پیارا نبی نہ میں نے بھیجا نہ بھیجنے والا، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کہتے کوئی مصطفیٰ، اتنے پیارے نبی کے ہم نافرمانی کریں۔ اس لیے میرے دیکھو وقت ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں کرنی تھی، اب میں صرف آپ کو 2-3 اعلان کروں گا جو بہت ضروری اعلان ہے۔ ایک اعلان تو ہے بھائی سب قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جو چھوٹے جانور کی قربانی کریں اس کا خیال کریں کہ بلڈنگ میں گندگی نہ کریں۔ ہماری بلڈنگ میں قربانی کے بعد 15 دن تک بدبو آتی ہے، وہ خون کی اور گوشت کی بدبو آتی ہے اور اوجڑی پھینک دیتا ہے، کھال ادھر ادھر ڈال دیتا ہے۔ نہ میرے دوستو، قربانی کا جانور بہت پیارا جانور ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، صفائی کرنا۔ ہمارے یہاں تو معلوم ہے بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن کے نام رکھتے ہیں، لا 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 اس کو لا تو پکڑ کے لا اس کو، اور اس کا نام کیا تو کچھ نام ہیروئن کا نام دے گا اس کو۔ کیوں؟ اگر تیرے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا تو آج چلاتا لا 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 ادھر لا رسی کھول، ایسا چلاتا۔ اس لیے اور کتنے لوگ تو ہوشیاری مارتے ہیں، اپن لمبایت میں اللہ نے اپنے کو کروڑ دیا ہے، یہاں عید کی نماز ہوئے وہاں پہلا اپنا جانور گرا تیرے بچے کو۔ اس لیے بہت قربانی کرنا ضروری ہے، شعار ہے، بولو اسلام کا شعار ہے، واجب ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ ہاں لیکن جو گائیڈ لائنس ہے صفائی ستھرائی، جانور کا احترام، وہ بڑے بڑے سینگ والے بکرے لاتا وہ دوسرا لاتا، چلا ہے تیرے بکرے کو چھوڑ میرے بکرے کو چھوڑتا، دونوں ایک دوسرے کو سینگ مارتے، قیامت میں اللہ انہی دو کے بیچ میں ہمیں کچل ڈالے گا۔ کائے کو ایسی حرکت کرتے ہوئے قربانی کا جانور ہے۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ جانور کو لٹاتے تھے نا، چھری چلتی تھی آنکھوں میں سے آنسو، یہاں تو بس ہٹا لا ہٹا لا ہٹا لا۔ کیا طریقہ ہے میرے پیاروں؟ سکون۔ اللہ نے کتنے دن دیے قربانی کی؟ ایسا تو نہیں کہا نا کہ پہلے دن ہی کرنے کا ہے، آرام سے سکون سے آنکھوں سے آنسو چلے اللہ کے واسطے قربانی۔ باقی سال بھر گوشت تو کھاتے رہتے ہیں مگر یہ تو کوئی اللہ کا ایک عجب طریقہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ تو سب کریں گے نا، بولے اطمینان سے قربانی کریں گے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ چھوٹے جانور میں جائیں تو بڑے جانور کے لیے آپ کو معلوم ہے، جیسا میں خود اعلان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ایک حصہ 1500، بولو ایک حصہ۔ اور یہ نماز کے بعد میں ہمارے 3 بھائی آپ کو بالکل تر و تازہ ملیں گے۔ ایک ہمارے عبداللہ بھائی ریلوے والے، نمبر 2 ہمارے رئیس بھائی لمبایت والے، اور نمبر 3 اسلم بھائی، یہ تینوں آپ کو ملیں گے۔ ایک حصہ 1500، بولو ایک حصہ 1500، پورا جانور 10,500۔ اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے کہ بھائی چھوٹا جانور نہیں خرید سکتا، 10,500 میں 7 آدمیوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اور میں نے بتا دیا کہ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کتنے آدمی بیٹھیں گے؟ عبداللہ وہ تھوڑا دبلا ہے، دیکھا عبداللہ ریلوے کو، گورا نہ گورا نہیں، نام بولتے بھائی گورا نہیں۔ اچھا دوسرا رئیس ماشاء اللہ، اور تیسرا اسلم سب سے اوپر ماشاء اللہ۔ تو ایسے 3 کو بیٹھا ہوں، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ان 2 کی کوئی قربانی نہیں کر لے رہے۔ تو خیر بہت آسان ہے، آپ نماز کے بعد تیار رہے، یہ لوگ یہیں پر بیٹھے رہیں گے، 1500 روپیہ ایک حصے کا ہوگا۔ اچھا ایک بات سن لو، کوئی کہنے میرے کو قربانی کرنا ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ہمارے نبی کا جس کے پاس قربانی کا پیسہ ہے قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی کہتے ہیں نکالو اس کو، عید کی نماز بھی مت پڑھنے دینا۔ جس کو قربانی سے محبت نہیں وہ عید کی نماز کائے کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ناراض ہو کر ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ تو سب کریں گے نا، بولو کریں گے نا قربانی انشاءاللہ۔